ریگولر میٹنگز ہوں، بلکہ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے جو بائی اینولی ملے گی اور جتنے سارے کرنٹ ایشوز ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرے گی. تو میرا خیال ہے ان دونوں جب تک یہ آپس میں کلوز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کسی تجزیے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے یا پاکستان کیا چاہتا ہے، جب تک کہ کشمیری عوام کی ہمیں مرضی بھی دیکھنی پڑے گی اس چیز کے اوپر. اچھا، اس دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ یہ کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ حنا ربانی کھر ہیں، وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے انہوں نے کشمیری قیادت سے ملاقات کی، ان کو اعتماد ملی ہے. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا. پہلے تو کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ کشمیری لیڈرز کو بھی ان ٹاکس کے اندر بٹھایا جائے. لیکن حنا ربانی کھر نے جو ایک سٹیپ اٹھایا انہوں نے اس ڈائلاگ سے پہلے ان سے میٹنگ کی ہے اور ان کے ویوز بھی لیے ہیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. جب تک کہ ان کے نہیں ویو پوائنٹ سنا جائے گا اس وقت تک ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، اس میں واقعی ان کی شمولیت شامل ہونی چاہیے. صاحب بالو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی، ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر اور کمفرٹیبل طریقے سے وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ آپ کے ساتھ مسائل حل کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کوئی بنیادی رول پلے کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو ضرور بات ہونی چاہیے. تعلقات اس وقت ہی بہتر ہوں گے جب تک دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ نہیں ہوگی. ایک حالات اچھے ہوں گے، جیسے بس سروس شروع ہوئی تھی اور ویزا پالیسی ریلیکس کی جائے گی، بزنس کمیونٹی وہاں پر جا کے بزنس سیٹ کرے گی، یہ آپس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا. اس کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کسی ایشو کے اوپر آ کے بات کریں گے. جب تک حالات ہی اتنے خراب ہوں کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دوسرے ملک ہے. اگر پچھلے وہ جو لاہور کی میں بات کروں، لاہور ڈکلیریشن میں جب واجپئی آئے تھے، جو پاکستانی عوام کا ریئیکشن تھا، اگر اس قسم کے ریئیکشن ہوں گے تو یہ تعلقات تو کبھی بھی ریزالو نہیں ہو سکتے. ایک نقطہ نظر یہ دیکھیں جی، ہندوستان اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کبھی نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک بیٹھیں اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گروہ موجود ہیں جو خطے میں امن کے دشمن ہیں؟ دیکھیں، یہ باتیں تو رہتی ہیں، ہر ملک میں ہر طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں، ایکسٹریمسٹ پارٹیز بھی ہوتی ہیں اور لبرل بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ تو عوام، یہ تو حکومت، جو ایگزسٹنگ حکومت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ لے کے چلے جو میجورٹی کے ساتھ آئی، اور جو میجورٹی عوام ہے، جو میجورٹی جو ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس چیز کو لے کے چلا جائے، رادر دین کہ آپ مائنورٹیز میں جو اس قسم کی پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈاز کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان افغانستان میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں اور افغانستان کوئی نیا بیٹل زون بن سکتا ہے دونوں ممالک کے لیے. بالکل، اسی لیے میں نے بات کی کہ جب امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی افغانستان سے، اس کے بعد اگر دونوں ممالک کے، انڈیا اور پاکستان کے حالات میں اگر کشیدگی رہی تو اب یہ نیا بون آف کنٹینشن کشمیر کی بجائے افغانستان بن جائے گا اور اس میں مزید دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ دونوں ممالک پہلے ہی اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں. جیسا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی، امریکہ اس خطے میں بڑا ان ہے اس وقت. امریکہ کیوں نہیں رول پلے کرتا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے؟ جی بالکل، بلکہ جہاں تک پاکستان کی گریوینسز یہ تھیں کہ امریکہ نے ہندوستان کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے، اس کو انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل دی ہے اور یو این سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ دے دی ہے انڈیا کو، اور انڈیا کو اسپیشل NSG ویور دیا گیا ہے. مطلب نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے امریکہ کی وجہ سے. لیکن اب جب کہ امریکہ بھی یہ پارٹ امریکہ ہی پلے کر رہا ہے کہ ہندوستان کو اس بات کے اوپر لے کر آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے جائیں، کیونکہ پاکستان کا ایک اسٹرکٹ سٹانس ہے. پاکستان FMCT پہ سائن نہیں کرے گا، CTBT پہ سائن نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کا سٹانس ہے جب تک انڈیا نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کو انڈیا سے تھریٹ ہے اور انڈیا کو بھی پاکستان سے تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو کے نہیں رہ سکتے جب تک وہ اپنے میوچول انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے. رضا صاحب، ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے. ناظرین، رضا نگر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ مسائل حل ہو، مگر امریکہ اپنے مفاد کو عزیز رکھے گا. زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان یہ بات سمجھیں کہ خطے میں امن نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی ضروری ہے. جب تک دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن نہیں ہوگا اس وقت تک اس خطے سے غربت، افلاس اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. ہمارے پروگرام سے سلسلہ جاری ہے، ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے. ناظرین ویلکم بیک. رضا نگر صاحب، اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، چین ہے، روس ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ امن تو ہر ملک کی خواہش ہونی چاہیے؟ تو یہ جو ممالک ہیں، بڑے ممالک، یہ اپنا رول پلے کریں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو کسی طرح سے حل کرنے میں معاون ثابت ہو. بالکل. چائنا کی جہاں تک آپ نے بات کی، چائنا کی تو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ چائنا کو سلیپنگ ڈریگن کہا گیا. چائنا نے کبھی کسی دوسرے ممالک کی فورن پالیسی میں یا ان کے پرابلمس کے اندر انٹروین نہیں کیا.
اور جہاں تک میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان کو یا کسی دوسرے ملک کو ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے کہ دوسرا ملک آ کے اس کو سالو کرے گا، اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ دونوں ممالک خود اپنے کامن انٹرسٹ پہ بات کریں اور اپنے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کریں. وہ اسی وقت بہتر ہوگا کہ تاکہ خطہ بھی اس میں محفوظ رہے گا، انسٹیڈ آف کہ آپ دوسرے کنٹریز کو اندر شامل کریں گے. ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. جہاں تک پاکستان خود اپنے اور ہندوستان اپنے انٹرسٹ دونوں لے کر آئیں گے، اس پر ہی بات ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ایک آپشن ہے. صاحب والو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں پر لسانی فسادات ہو رہے ہیں، یہاں پر فرقہ وارانہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور وہ چیزیں نہ مانگی جائیں جو بعض لوگوں کے نزدیک شاید پاکستان کی اس وقت دسترس میں نہیں ہے. نہیں، جہاں تک بات ہے دیکھیں پاکستان کے انٹرنل جتنے بھی پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ایک دوسری جگہ ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ جو کنٹینشیس ایشوز ہیں، جس میں سر کریک ہے، سیاچن ہے، جموں اینڈ کشمیر ہے، یہ جو سارے ایشوز ہیں ان کے اوپر پاکستان کو اسٹرکٹ سٹانس لینا پڑے گا. جب تک پاکستان ان ایشوز کے اوپر اسٹرکٹ سٹانس نہیں لے گا اس وقت تک پاکستان کو ہر چیز میں ہی کمپرومائز کرنا پڑے گا. پاکستان کے اپنے مسائل، اگر آپ انٹرنلی ویک ہیں، اگر آپ انٹرنلی اپنے آپ کو ویک کہتے ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک کے سامنے جائیں گے، وہ تو آپ کو ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہی ڈیل کرے گا. تو اس لیے پاکستان کو اپنے انٹرنل حالات کو تو ایک طرف کرنا پڑے گا، لیکن جو باقی ایشوز ہیں ان کو نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ریزالو کرنا. ابھی آپ نے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ مؤثر انداز پیش کریں، ہم اپنا مؤثر انداز مقدمہ کیسے پیش کریں گے اگر ہم اندر سے کمزور ہیں تو؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، باقی دوسرے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ تعلقات بہتر کرے. ایون ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کا گیس پائپ لائن کا ہے، پاکستان اپنے انٹرسٹ دیکھے جیسے کہ ہندوستان نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا. ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، رشیا کے ساتھ اس کے ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر کے اپنے آپ کو اکنامکلی بہت اسٹرانگ کر لیا ہے، اور پاکستان اس چیز میں پیچھے رہ گیا. حالانکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے تھے، لیکن پاکستان نے ان چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھایا. پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور ان کی ہر بات کے اوپر یس کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان یہ سارا کچھ فیس کر رہا ہے. صاحب بالو یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری فارن پالیسی میں بڑی کمزوریاں رہی ہیں اور تاحال ان کمزوریوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. ہاں جی بالکل، ہمیں دوسرے سارے ممالک کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے چاہیے. سب سے پہلے جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو کہ باقی سارے ملکوں میں پہلے جب کہ مشرف گورنمنٹ تھی یا ملٹری رول تھا، اس وقت یہی بات اٹھائی جاتی تھی کہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہیں. اب جب کہ پاکستان کے اندر ریئل ڈیموکریسی ہے تو اس کے اندر پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ پرٹیکولرلی ٹریڈ میں اپنے تعلقات کو بہتر کرے. زیادہ بالو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فارن پالیسی کے حوالے سے جو سیاسی قیادت ہے اس کا انپٹ زیادہ شامل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اگر وہ ہمارے پولیٹیشین اس میں زیادہ انوالو ہوں، اگر وہ زیادہ اپنی دلچسپی شو کرے تو ہمارے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے تو ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ایک منشور ہے، لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی، میں بار بار اس چیز پہ ایمفیسائز اس لیے کر رہی ہوں جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے اس پہ آپ اپنے پرسنل پولیٹیکل پارٹیز کے یہ پرسنل انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھتے. جہاں تک مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم اپنی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹ لیول پہ آ کے آپ ڈیسیژن کریں گے، تو اس کے اوپر آپ کو نیشنل انٹرسٹ دیکھنے چاہیے. کشمیریوں کے رائٹس بھی دیکھنے چاہیے اور پاکستان کو اپنے اور ہندوستان کو بھی جو میوچل کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، وہ ایک پراپر ڈیسیژن ہونا چاہیے. ایک شکایت یہ کی جاتی ہے کہ کبھی بھی ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ ہماری کسی سیاسی گورنمنٹ نے نہیں بنائی. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ملٹری کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، یہ باتیں بالکل بجائیں، لیکن جہاں تک سویلین گورنمنٹ ایک رول پلے کر سکتی ہے، جیسے کہ فارن منسٹر نے ایک سٹیپ فارورڈ کیا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات نیگوشیشن سٹارٹ کیے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اگر اس طرح کے سٹیپس کیے جائیں فارن پالیسی میں تو یہ کوئی ہارم نہیں ہے. اگر خود سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کوئی سٹیپس اٹھائے گی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں آگے آپ کو ملٹری ہی آگے آپ کو سٹاپ کر دے گی یا کچھ کر دے گی. ملٹری بھی پاکستان کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہی ہے، کوئی اگینسٹ تو نہیں ہے پاکستان کے. لیکن جب تک فارن پالیسی ڈیوائس کرنے کا تعلق ہے اس وقت تک پاکستان کی فارن پالیسی پہ کبھی غور کیا ہی نہیں گیا کہ ہم نے اپنے ہمسائے ممالک کے علاوہ اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات بہتر کرنے ہیں. جیسے رشیا ہے، رشیا کے ساتھ پاکستان نے تعلقات کا سوچا ہی نہیں کبھی، فرانس کے ساتھ نہیں سوچا، اس کے علاوہ جرمنی کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، ان سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کو اپنے ٹریڈ تعلقات بڑھانے چاہیے تھے. اس میں انڈیا نے تو پاکستان کو نہیں روکا ہوا تھا، کسی چیز نے پاکستان اپنے تعلقات ان سب کے ساتھ بناتا، اور آج اکنامکلی پاکستان اگر اتنا اسٹرانگ ہوتا تو امریکہ کے آگے بھی پاکستان اپنی ڈیمانڈز رکھ سکتا تھا جیسا کہ انڈیا نے کیا ہے.